بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر ABN نیوز پر. انتخابات ہو گئے اور ہر طرف سے ایک ہی آواز ہے کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے. کوئی بھی خوش نہیں ہے. سب پارٹیاں یہی کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اسی اثناء میں سب لوگ کوalition گورنمنٹ بنانے چلے ہیں. رابطے بھی ہو رہے ہیں، چاہے وہ PTI ہو، PMLN ہو، PPP ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں. تو وہ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن دھاندلی کی آوازیں بھی سنائی دی جا رہی ہیں. انتخابات کسی ریاست بھی جب ہوتے ہیں تو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ریاست آگے چلے. انتخابات ریاست میں مزید استحکام لانے کے لیے ضمانت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں انتخابات کا الٹا اثر ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں انتخابات سے عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے. کجا کہ ہم ان ایشوز پہ فوکس کریں جو ہمارے چیلنجز ہیں. مثال کے طور پہ ہماری معیشت کے جو بھرپور چیلنجز درپیش ہیں، کجا کہ ہم ان کا سامنا کریں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہم مزید عدم استحکام کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈائلیما ہے ہمارے ملک کا. لیکن اب کیا کیا جائے، شاید اسی طرح رہنا ہے. ہمارے ہاں جو جمہوریت کا جو پودا ہم نے لگایا تھا وہ شاید صحیح معنوں میں پروان نہیں چڑھ سکا، اور ابھی بہت سی ہمارے سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں. شاید یہ جمہوریت جو ہم نے اپنائی ہے برطانیہ سے، ہمارے شاید گراؤنڈ معروضی جو ہمارے حالات ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی. تو اس میں بھی بہت تبدیلیوں کی ابھی گنجائش باقی ہے. لیکن چلیے وہ ایک الگ بحث ہے. آج میں کوشش کروں گا تھوڑی بہت اس سے ہی بات کروں، لیکن ابھی ہم تھوڑا سا فوکس رکھتے ہیں انتخابات پر اپنے پہلے سیگمنٹ میں، اور دوسرے سیگمنٹ میں پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو پرابلمز ہیں، ہمارا جو پورا الیکٹرل پروسیس ہے، سسٹم ہے، اس پہ بھی تھوڑی بات کریں. اور میرے ساتھ آج پھر آخری سیگمنٹ میں میں ذرا تھوڑا سا کچھ اور موضوعات کی بات کروں گا، خاص طور پہ فارن پالیسی ایشوز پہ. تو آج میرے ساتھ جو انتخابات ہوئے پاکستان میں 8 فروری کو، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں رشید چودھری صاحب، جو کہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں فافن کے، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک پاکستان. تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب فار جوائننگ می آن ڈی سائفر. پہلے تو ذرا فافن کے متعلق بتائیے کہ یہ کس ماسٹر کا نام ہے جی؟ یہ کہاں سے آیا؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف پاکستان میں ہے یا پوری دنیا میں کوئی نیٹ ورک ہے کیا یہ؟ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک پاکستانی نیٹ ورک ہے، اور یہ پاکستان کا پہلا الیکشن آبزرور گروپ ہے، اور یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا نیٹ ورک ہے. اس میں پہلے تو کچھ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے مل کے بنایا تھا، لیکن اب 20 ریجنل نیٹ ورکس ہیں پورے ملک میں جو ممبر ہیں فافن نیٹ ورک کے. تو فافن از اے نیٹ ورک آف نیٹ ورکس، اور اس کی جو کلیکٹیو ممبرشپ ہے وہ کوئی 500 سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں. سو دیٹ از آلسو یور سورس آف انکم، ریونیو سے جنریٹ کرتے ہیں؟ کس طرح؟ ریونیو نہیں، ہم ڈونر بیسڈ ہے. جی ڈونر بیسڈ ادارہ ہے. ہمارے جو ریونیوز ہیں وہ ہم وہاں سے لیتے ہیں، لیکن جو ہماری انفارمیشن کلیکشن، ہماری آؤٹ ریچ ہے، وہ ہمیں یہ جو 500. تو اس میں کوئی فارن فنڈنگ میں انوالوڈ ہے فافن میں؟ جی بالکل. کامن ویلتھ وغیرہ کی؟ نہیں، ہم یہ جو ہم نے ابھی آبزرویشن کی ہے اس میں DRL ایک ادارہ ہے امریکن، وہاں سے ہم نے. امریکن؟ جی. اچھا. تو لوگ یہ سوال کریں گے کہ بھئی اس سے پہلے ہم نے جو پچھلے الیکشنز تھے، وہ جو 2013 کے الیکشنز تھے، وہ ہمارے پاس برٹش فنڈنگ تھی، تو وہاں سے لے. تو لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی یہ تو فارن فنڈنگ ہے ساری، ان کی جو آبزرویشنز ہیں تو یہ بھی اسکیوڈ ہیں، کتنی اس میں کریڈیبلٹی ہے؟ فافن چونکہ 2008 سے الیکشن آبزرویشن کر رہا ہے، اور فافن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جتنی بھی اب تک کی جو آبزرویشنز ہیں، 2008 کا الیکشن ہم نے کیا، 2013 کا کیا، 18 کا کیا، اور اب 23 کا کیا، کہ اس میں جو پارٹیز ہیں بائی اینڈ لارج، ہارنے والی ہوں جیتنے والی ہوں، انہیں ہماری آبزرویشن فائنڈنگز کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو وہ چیلنج ابھی تک نہیں کیا. وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں، بلکہ تمام پارٹیز جو ہمارا ڈیٹا ہے اور فائنڈنگز ہیں ان کو یوز کرتی ہیں اپنا کیس بنانے کے لیے. اور یہی ہماری کریڈیبلٹی ہے کہ فافن شاید پاکستان کا واحد سول سوسائٹی ادارہ ہے کہ جس کی جو وائس ہے اس کو پارٹیزن کسی نے نہیں کہا، یا اس طرح کریڈیبلٹی ساکھ ایک موجود ہے جس کی بیسس پہ ہی. 2008 سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں فافن؟ اچھا. فافن 2006 سے کام کر رہے ہیں. جو پہلا الیکشن آبزرو کیا تھا وہ 2008 سے. اچھا. میں آپ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا جو آپ نے 10 فروری کو ریلیز کی ہے، پروویژنل رپورٹ ہے شاید.
تو اتنی جلدی کیوں کیا آپ نے؟ ابھی تو بہت سی چیزیں تو 10 فروری تک تو رزلٹ بھی نہیں آئے تھے، ابھی تک نہیں آئے، آج 17 فروری ہو گئی ہے. اسی لیے تو اس کو پروویژنل رپورٹ ہم کہتے ہیں، کیونکہ جو آبزرویشن کا فوکس آؤٹ کم پہ نہیں ہوتا، آبزرویشن کا فوکس پروسیس پہ ہوتا ہے. اور پروسیس جو پولنگ اسٹیشن پہ ہوا ہے، پولنگ اسٹیشنز پہ ہوا ہے، اور جو ریٹرننگ آفیسرز کے آفس میں ہوا ہے، وہ ہم نے ڈاکومنٹ کر لیا تھا. اور جب بہت اس طرح کی انفارمیشن، پارٹیزن انفارمیشن موجود ہو، سب پارٹیز کے اپنے اپنے موقف موجود ہوں لوگوں کے پاس، تو اس طرح کی جو آبجیکٹیو انفارمیشن ہے جو نان پارٹیزن ایک ادارے کی طرف سے آئے، تو وہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ وہ تھوڑا اس کا کام کرتی ہے، ڈھارس کا کام کرتی ہے، کہ تھوڑا جلتی پہ پانی پھینکنے کا کام کرتی ہے. تو ہماری جو انفارمیشن ہے وہ آبجیکٹیو چونکہ ہوتی ہے، معروضی ہے، اور وہ ایک طریقہ کار کے تحت حاصل کی گئی ہے، اور پورے ملک سے ہے. ہمارے جو پولنگ اسٹیشنز جہاں سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی وہ سیمپلڈ تھے. اچھا، یعنی کہ ہم نے مطلب اسٹیٹسٹیکلی سارے پولنگ اسٹیشن میں موجود نہیں تھے؟ نہیں، سارے ظاہر ہے اتنے پولنگ بڑا نیٹ ورک اسٹیشن نہیں آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے، ہمارے تو کچھ 5600 کے قریب ہم آبزرورز کو ڈپلوائے کر پائے ہیں، اور ہم نے 5600 گڈ نمبر. جی 22,000 پولنگ اسٹیشنز پہ ہم موجود تھے. ویری گڈ. جی، تو وہاں سے جو انفارمیشن آتی ہے اس انفارمیشن کی ڈسیمینیشن میں آپ جتنی جلدی کر لیں اتنا فائدہ ہوتا ہے، تاکہ لوگ انفارمڈ اوپینینز بنا سکیں کوالٹی آف الیکشن پروسیس پہ. تو آپ کا مجموعی خیال کیا ہے جنرل؟ میں اسپیسیفکس میں آتا ہوں، کیونکہ دیکھیے نا، پی ٹی آئی بھی شور مچا رہی ہے کہ دھاندلی ہو گئی، حالانکہ سب سے زیادہ سیٹیں تو ان کی امیدواروں نے لی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو 150 170 سیٹیں تھیں. دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، حالانکہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو یہ دھاندلی واقعی کوئی ہوئی ہے خاص طور پہ پولنگ ڈے پہ؟ آپ کا اوور آل تاثر کیا ہے؟ ہمارے 2-3 بڑے تاثرات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کمپیٹیٹیو الیکشنز تھے، اور بڑے مسابقتی، تمام پارٹیوں نے حصہ لیا. ایک پارٹی کو بہت زیادہ شکایات تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سسٹم پہ اعتماد کیا اور الیکشن میں حصہ لیا، بائیکاٹ نہیں کیا. کمپیٹیٹیو تھے. اور دوسرا تاثر یہ ہے کہ جو الیکشن ڈے ہے، الیکشن کے جو پولنگ پروسیسز ہیں اور جو کاؤنٹنگ پروسیسز ہیں، وہ ان تک ایکسیس تھی. ہمارے آبزرورز کی بھی ایکسیس تھی، ان تک ایکسیس تھی، میڈیا کی بھی ایکسیس تھی، وہاں پہ پولنگ ایجنٹس اور کینڈیڈیٹس کی بھی ایکسیس تھی. جو مسئلہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ریٹرننگ آفیسرز کے آفس میں، کہ وہاں تک ایکسیس نہیں تھی. ناٹ نیسیسریلی کہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا پرابلم تھا، کہ ہمیں 135 کانسٹیچوئنسیز میں ریٹرننگ آفیسرز کے آفس میں جب ہمارے آبزرورز گئے ہیں تو ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے تھی کہ نہیں جانے دیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو قانون نے پہلی دفعہ آبزرورز کو ایکسیس دی ہے ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں ٹیبولیشن اور کنسالیڈیشن پروسیڈنگز میں. اچھا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ یہ پہلے ہماری جو قانون میں لکھا تھا کہ ہماری پولنگ پہ اور جو کاؤنٹنگ اور ووٹنگ کے پروسیسز میں ایکسیس ہوگی. یہ جب پارلیمنٹ نے قانون میں ترمیم کی اگست 2007 کا جو 17 کا الیکشن ایکٹ جو ہے، جی 2023 میں جو ترمیم ہوئی، اس میں کنسالیڈیشن پروسیڈنگز وغیرہ میں ایکسیس دی گئی. یہ تو امپلیمنٹیشن ہے نا. اب ہر ریٹرننگ آفیسر کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے لا کی، اور اس نے ایکسیس، اچھا بہت سارے کینڈیڈیٹس کو بھی ایکسیس نہیں تھی. جو ہم نے دیکھا ہے 65 کانسٹیچوئنسیز میں کینڈیڈیٹس کو بھی 1 یا 2 یا کچھ کینڈیڈیٹس یا ان کے الیکشن ایجنٹس کو بھی ایکسیس نہیں تھی ٹیبولیشن پروسیڈنگز کی. ایک تو وہ جو ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت ایک مسئلہ یہ ہوا تھا جو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو قانون یہ کہتا ہے کہ ریزلٹس ٹرانسمٹ ہوں گے الیکٹرانکلی یا فزیکلی. تو الیکٹرانک ٹرانسمیشن آف ریزلٹس جو تھی، اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر الیکٹرانک ٹرانسمیشن نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو فزیکل ٹرانسمیشن ہو. چونکہ اس دن سیلولر سروس سسپینڈڈ تھی، ٹھیک، تو اس لیے پروبیبلی یہ ہوا ہے کہ جو الیکٹرانک ٹرانسمیشن تھی وہ نہیں چلی، اور اس کے بعد فزیکل ٹرانسمیشن ہے ریزلٹس کی. اور فزیکل ٹرانسمیشن میں آپ کو پتہ ہے کانسٹیچوئنسی ایک بڑا علاقہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہر جگہ سے پریزائڈنگ آفیسرز نے سامان لے کے، تھیلے لے کے، اور جو وہ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ جس میں ریزلٹس لے کے آنا ہے، انہوں نے وہاں پہ پہنچانا ہے. تو جس طرح کا میس کریٹ ہوا تھا ریٹرننگ آفیسرز کے آفس کے باہر، 200-300 گاڑیاں کھڑی ہیں لائن میں، اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. ہر پریزائڈنگ آفیسر نے اندر جانا ہے، اس نے اپنا رزلٹ حوالے کرنا ہے،
سامان حوالے کرنا ہے اور پھر باہر جانا ہے، اور اس سے کوئی سوال جواب بھی ہوں گے. اگر اس میں کوئی ارتھمیٹک ایررز کوئی چھوٹے موٹے نظر آ رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر کو، وہ ٹھیک کروا کے کینڈیڈیٹس کے سامنے اس کی تصویر بھی کھنچوانی ہے. تو وہ جو پورا پروسیجر ہے، تو وہ جو میس شاید جو ایک لاجسٹیکل وہ کریٹ ہو گیا تھا الیکٹرانک، اس کی وجہ سے وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے ان کانسٹیچوئنسیز کو نکال کے دیکھا ہے کہ ان 135 میں جیتا کون ہے. اوکے. تو اس میں زیادہ جو ہے تعداد ہے وہ 45 وہ پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں، اور 43 جو ہیں وہ بی ایم ایل این وہاں پہ جیتی ہے، 28 پیپلز پارٹی جیتی ہے. اسی طرح وہ کانسٹیچوئنسیز اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں. ان کا پیٹرن تقریباً وہی ہے جو اوور آل آؤٹ کم کا پیٹرن ہے. اچھا، میں آپ کی رپورٹ جو پروویژنل رپورٹ ہے پڑھ رہا تھا، اس میں آپ نے پولنگ کا جو دن ہے اس کے بارے میں تو بڑی تفصیلات کے ساتھ لکھا ہے، پھر اس کا تھوڑا بہت تجزیہ بھی آپ لوگوں نے کیا ہے، ہمیں کچھ نمبرز بھی آپ نے بتائے ہیں، اور پھر آپ نے کہا بھی ہے کہ پولنگ سے پہلے ایک پارٹی نے کلیم کیا کہ ان لیول پلینگ فیلڈ ہے، لیکن آپ نے ان لیول پلینگ فیلڈ کو ڈیفائن نہیں کیا. اس کے بارے میں آپ کوئی خاص رائے نہیں ہے فافن کی کہ پری پول ریگنگ بھی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی پارٹی کو ہرانے میں؟ اس میں ایک سیکشن ہے آگے، اس میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا مسئلہ کیا ہے، کہ الیکشن کے بہت قریب کسی پارٹی سے انتخابی نشان چھن جانا، یعنی کہ بے شک وہ ایک قانونی پروسیس ہے، لیکن ایک قانونی پروسیس کو الیکشن کے اتنے قریب لے جا کے آپ ڈپرائیو کرنا، پھر وہ مسئلہ زیادہ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوئی. تو اور بہت سارے انسٹنسز تھے جہاں پہ جو فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن ایک پارٹی کی، یہ بہت ساری پارٹیوں کو اس طرح کی شکایات تھی، وہ ہم نے ڈاکومنٹ کیا ہے. اچھا، لیکن وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کچھ. وہ آگے ایک چھوٹا سا سیکشن ہے. اچھا چلیے اس کو آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا آپ کی رپورٹ کو ہی لے کر آگے چلتے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیے، کہیں اب تک یہ معلوم ہو گیا کہ اس رپورٹ میں نہیں ہے کچھ، آپ کو یہ فگر معلوم ہو گئی ہے کہ کس پارٹی کو کتنے ووٹ ملے ٹوٹل؟ کوئی آپ نے ٹیبولیٹ کر لیا ہے اس کو کہ نہیں؟ جی، ہم نے اس کو بھی ٹیبولیٹ کر لیا ہے، اس میں بھی ہے، لیکن اس میں بھی نظر نہیں آ رہا ووٹ شیئر کی جو چینج ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ووٹ شیئر ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. انہوں نے کتنے ووٹ پڑے؟ انہیں پڑے ہیں 1,78,00,000 کے قریب. 1 کروڑ. تو یہ 2018 سے کم ہے کہ زیادہ؟ 2018 سے تھوڑے سے زیادہ ہے. تھوڑے سے زیادہ ہے. اچھا. اسی طرح پی ایم ایل این کے بھی ٹالی تھوڑی سی بڑھی ہے. اچھا. ان کی پیپلز پارٹی کی بھی ٹالی بڑھی ہے، کیونکہ ووٹ کی تعداد ہی بڑھ گئی نا، ووٹرز کی تعداد. ایک تو ووٹرز کی تعداد بھی بڑھی ہے، دوسرا جو ان ایفیلیٹڈ انڈیپینڈنٹس ہیں ان کا شیئر کم ہو گیا ہے. یہ الیکشن ایسے تھے جس میں لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ ووٹ دیا ہے ایز اگینسٹ جو ان ایفیلیٹڈ کینڈیڈیٹس. پی ایم ایل این کے کتنے ووٹ تھے؟ پی ایم ایل این کا 1,36,00,000 یا کوئی اس طرح کا فگر ہے. جی جی. اور پیپلز پارٹی کا کوئی ان کے 86,00,000 کے قریب. تو اس دفعہ پھر یہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم کیوں تھا؟ حالانکہ بڑا لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا زیادہ ہوگا، اور لوگ بڑا اس سے پہلے جو ہمارے ہاں خدشات تھے وہ یہ تھے کہ شاید کم ہوگا. ہمارے ہاں کا مطلب جو آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں نہیں میڈیا میں اور اس طرح کی جو وہ آ رہی تھی. دیکھیں جو ٹرن آؤٹ پچھلی دفعہ کا تھا 52%، اس کو میچ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ 1 کروڑ مزید ووٹر جو ہے وہ ووٹ ڈالنے نکلتے، کیونکہ 2018 میں ہمارے پاس 10 کروڑ 60 لاکھ ووٹرز تھے، جو اب 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹرز تھے. تو آپ کی جو یونیورس ہے وہ بڑھ گئی تھی، اور اب اس میں سے 1 کروڑ لوگ مزید نکلتے تو ہم وہاں پہ پہنچتے. وہ 1 کروڑ لوگ نہیں نکلے، وہ کوئی 40-50 لاکھ لوگ مزید نکلے ہیں، تو ہم 47.6% پہ. ایبسولوٹ نمبرز میں اب بھی زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ایز کمپیئر ٹو 2018، لیکن اس کی شرح کم ہو گئی ہے. اور اس میں ریجنل ویرینسز ہیں کافی ساری. مثلا اسلام آباد میں تھوڑا سا کم ہوا، ہائیسٹ اسلام آباد میں ہے، لیکن پچھلے 2018 کی نسبت کم ہوا ہے. اور لوئسٹ کے پی میں ہے، خیبر پختونخوا میں. بلوچستان میں نہیں، یہاں پہ جو ابھی اس کے بعد اپڈیٹ ہوئی ہے، ہم نے کل پرسوں جاری کی ہے. کے پی میں سب سے کم ہے. جی، کے پی میں سب سے کم ہے. کے پی میں کیا ہے؟ 39%. اور بلوچستان میں 42 point something. This is very interesting. کے پی میں سب سے کم ہے. جی جی. اس کی آپ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟ کیونکہ ایک تو روت یہ تھی کہ جی کے پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکلیں، ووٹ دیں،
ظاہر ہے اس کی بہت ساری سیاسی توجیحات ہو سکتی ہیں. سیاسی انٹرپریٹیشن ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کا مخالف ووٹر باہر نہیں نکلا یا کچھ بھی اس کو کہہ لیں, لیکن جو فگرز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کے پی میں کم ہے. اور کے پی کا جو کم ہوا ہے, اگر ہم فاٹا کو بھی ڈال لیں کے پی میں, تو 44% تھا 2018 میں. کے پی جو اس وقت صوبہ تھا اس کا 47% تھا, فاٹا میں بہت کم تھا, لیکن اگر دونوں کو ملا کے دیکھیں تو 44%, تو 44% سے ڈپ کر کے 39% پہ آیا. باقی صوبوں میں بھی اسی طرح 4 percentage points 5 percentage points کی کمی ہے. سب سے کم کمی جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, جہاں پہ نسبتاً کم گرا ہے ٹرن آؤٹ. لیکن اس کی سیاسی توجیحات تو ظاہر ہے سیاسی لوگ کریں گے, ہم تو ٹیکنیکلی جو بات کرتے ہیں. لیکن اس میں جو اچھی چیز ہے جس پہ ہم بھی کوشش کرتے رہے ہیں, لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس دفعہ مردوں اور عورتوں کے درمیان جو تناسب تھا, جو فرق تھا ٹرن آؤٹ کا پچھلے الیکشنز میں وہ 10 percentage points تھا, جو اب کم ہو کے 9 percentage point ہو گیا ہے. تو وہ کم ہوا ہے, یعنی کہ عورتیں ایبسولوٹ نمبر میں بھی نکلی ہیں, لیکن ان کی شرح اس تناسب سے نہیں گری جس تناسب سے مردوں کی گری ہے. اچھا چلیے, یہ تو بڑا اچھا. اچھا اب آپ نے یہ جو ہے کچھ آپ نے 25 حلقوں کی بات کی ہے قومی اسمبلی کے, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ پاسیبلٹی ہے, کیونکہ وہاں پہ 16 لاکھ جو بیلٹس ہیں وہ مسترد ہو گئے, 17 لاکھ ہو گئے, 17 لاکھ ہو گئے. اور کچھ جو 25 حلقے ہیں اس میں جو تعداد ہے ریجیکٹڈ بیلٹس کی وہ زیادہ ہے, جو گیپ ہے بٹوین دا ونر اینڈ دا لوزر, دا سیکنڈ دا رنر اپ ہے جو. تو اس کو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس, اتنا زیادہ نمبر جو ہے ریجیکٹ ہونا بیلٹ کا, اس کو ہاؤ, کیونکہ میں خود بھی ووٹ دینے گیا تو کافی لمبا بیلٹ پیپر, اس میں نشانات سمبل سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور کہ ہمارا سمبل کہاں ہے جس کا ہم نے ووٹ دینا ہے. تو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے اس کو, کیوں اتنا زیادہ نمبر ہے؟ دیکھیں یہ ٹریڈیشنلی پاکستان میں ہوتا ہے کہ 2-3% جو ووٹ ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے کاؤنٹ سے. پچھلی دفعہ 1.6 ملین تھا, اس دفعہ 1.7 ملین ہے. اچھا 1.6 پچھلی دفعہ بھی یہی تھا, پچھلی دفعہ بھی یہی تھا. اوکے, تو 1.7 ملین اس دفعہ ایکسکلوڈ ہو گیا ہے, اور اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. ووٹر ایجوکیشن بھی مسئلہ ہے, شاید عملے کی ٹریننگ بھی کہیں پہ مسئلہ ہو, لیکن اور کچھ لوگوں کی اپنی یعنی کہ وہ ان کو ملتے جلتے نشان کہیں پہ نظر آ گئے, کچھ بھی ہو گیا, یا اس کے پیچھے سٹیمپ نہیں لگی. تو بہت ساری صورتیں ہیں جس کی وجہ سے ایکسکلوڈ ہوتے ہیں بیلٹس. لیکن جو قانون میں اس دفعہ جو نئی ترمیم کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ایکسکلوڈڈ بیلٹس جو ہیں وہ مارجن آف وکٹری سے زیادہ ہیں تو پھر وہاں پہ ریکاؤنٹ ریکویسٹس ہو سکتی ہیں. اور اس دفعہ وہ 25 حلقے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ان 25 حلقوں میں یہ سچویشن تھی, تو وہاں پہ شاید ریکاؤنٹ ہوا ہوگا یا ہو رہا ہوگا یا ہو جائے گا, تو وہاں پہ چینج ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ جو بیلٹس ایکسکلوڈ ہوتے ہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ ان کو خارج کیا جاتا ہے گنتی سے. پریزائڈنگ آفیسر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو مسترد کر دے, وہ ان کو ایک الگ لفافے میں ڈال دیتے ہیں. ریجیکٹ ہونے کی صورتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ریجیکٹ ہونے کی صورت بیسیکلی وہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ جو بیلٹ ہے وہ وہاں سے نہیں آیا بیلٹ پیپر جہاں سے ایشو ہونا چاہیے تھا, یا اس کے ایشو ہونے کے جو پروٹوکولز ہیں وہ پورے نہیں ہوئے, اس کی بیک پہ سٹیمپ نہیں ہوا, سائن نہیں ہوا, وہ خاص کوڈ والی مہر ہوتی ہے وہ نہیں لگی, اور یا پھر یہ کہ ڈٹرمن نہ کر سکیں آپ کہ ووٹر نے کس کو ووٹ دیا ہے, اور یا ووٹر کی چوائس آپ کو لگتی ہے کہ 2-3 لوگ ہیں, تو اس صورت میں خارج ہوتے ہیں. لیکن پریزائڈنگ آفیسر کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ وہ خارج کر دے. اس کی ڈٹرمنیشن ہے وہ ریٹرننگ آفیسر نے کرنی ہے کنسالیڈیشن پروسیڈنگز کے وقت, وہ عبوری نتیجے کا حصہ بھی نہیں ہوتی. تو جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس جاتی ہے کنسالیڈیشن پروسیڈنگز کے وقت, تو وہاں پہ جا کے جو ایکسکلوڈڈ بیلٹس ہیں ان کو انسپیکٹ کیا جاتا ہے کینڈیڈیٹس اور ان کے الیکشن ایجنٹس کی موجودگی میں, اور پھر ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے, یا اگر ان کو لگے کہ یہ انویلڈلی ریجیکٹڈ ہیں اور یہ ویلڈ ووٹ ہے اور یہ کسی امیدوار کے کھاتے میں جا رہا ہے تو وہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے. وہیں پہ پوسٹل بیلٹس کا وہ ہوتا ہے. اسی لیے کنسالیڈیشن پروسیڈنگز میں بعض ریزلٹس چینج ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. تو یہ والا جو ہم نے اس لیے ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہاں پہ ان حلقوں میں اگر ریکاؤنٹ اس بیسس پہ ہوتا ہے جو قانون نے پرووائڈ کیا ہے, اس کی ایک اور بیسس یہ ہے, ون آف دا بیسس یہ ہے کہ
اگر 5% مارجن آف وکٹری ہے یا 8,000 کا نیشنل اسمبلی میں فرق ہے اور 4,000 کا پروونشل اسمبلی میں فرق ہے تب بھی ریکاؤنٹ ریکویسٹ ہو سکتی ہے. تو دوبارہ گنتی اس وقت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس لیے ہم نے ہائی لائٹ کیا. اچھا، ایک اور پرابلم جو مجھے نظر آیا، ڈسکرپنسی کہہ لیں یا تھوڑا سا گیپ ہے میری انڈرسٹینڈنگ یا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، یہاں پہ جو ہے صوبائی اسمبلیوں میں جو ووٹ کاسٹ ہو وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو نیشنل اسمبلی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ صوبائی اسمبلیوں لوگ تو دو ہی بیلٹ ایک ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں. اس کی کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں ہے، لیکن یہ اس دفعہ بھی موجود تھا، یہ پچھلی دفعہ بھی موجود تھا. بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. مطلب لوگ صوبائی اسمبلی میں زیادہ دلچسپی شو کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بیلٹ ایشوئنس ہے وہ دونوں بیلٹ ایشوز ہوتے ہیں. وہاں پہ ووٹر یہ نہیں کر سکتے، ریفیوز نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ووٹر وہاں پہ ووٹ نہ کر سکتے. یہ ہوتا ڈیسیمل میں ہے، اشاریہ میں آگے جا کے کوئی فرق آتا ہے. کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا، لیکن یہ فرق بہرحال پایا جاتا ہے. ناظرین، یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور رشید چودھری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.